لوگوں سے بیعت لینا شروع کیا اور یزید اس وقت امام حسین وہ مدینہ منورہ میں موجود تھے. تو اس وقت مدینہ منورہ میں ایک گورنر تھے حضرت ولی. ان کو یزید نے یہ کہنا بھیجا کہ جاؤ تم امام حسین کو بلا کر سے ان کو میرے لیے میرے حق میں بیعت کے لیے ان سے کہو اور بیعت لے. تو ولی نے یہ کیا کہ امام حسین کو بلایا اور بلا کر کے کہا کہ یزید خلیفہ بن گئے ہیں, آپ ان کے حق میں ہاتھ میں بیعت کریں. تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیعت کرنے سے انکار کیا. آپ نے یزید کو خلیفہ ماننے سے انکار کر دیا اور فرمایا مجھ جیسا آدمی اس جیسے آدمی کے ہاتھ پر بیعت نہیں کر سکتا. جب حضرت سیدنا امام عالی مقام نے بیعت سے انکار کر دیا اور اس وقت مروان بھی موجود تھا, تو مروان نے ولید کو کہا کہ اب تم ان پر کبھی غالب نہیں پا سکتے, تم نے ان کو چاہیے تھا کہ تم حسین کو ابھی قتل کر دو. مگر یہ ہوا کہ ولید نے قتل اس وقت نہ کیا. اور اس کے بعد توجہ کے ساتھ سماعت کیجیے گا, اس کے بعد یہ ہوا کہ حضرت امام سیدنا امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے جانشاروں کے ساتھ مدینہ رسول کو چھوڑنے کے لیے گھر کے ساز و سامان کی تیاری میں لگ گئے اور ساز و سامان اور رحلت کے لیے کوچ کرنے کے لیے سفر کے سامان زادرات تیار کی اور اپنے نانا جان سید المرسلین خاتم النبی صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضری دی. وہاں پہ حاضری دی ہوں گی کیونکہ یہ آخری حاضری تھی, فرقت ہونی تھی, جدائی ہونی تھی, اس مدینہ الرسول سے جدائی ہونی تھی. اللہ اکبر, جس مدینہ الرسول کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت محبت کیا کرتے تھے. سبحان اللہ, اس فرقت کے لیے جو یہ آخری یہ الوداعی زیارت تھی آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں فاتحے کی روئے ہوں گے, گریزاری کیے ہوں گے اور اپنی ماں کی قبر پہ گئے تھے اور دیگر جو مزارات کے حاضری دے کر گریزاری کر کے اور وہاں سے درد و علم کے ساتھ تکلیف کے ساتھ مدینہ سے کوچ کر کے مکہ آئے. مدینے سے مکہ 320 کلومیٹر کی دوری اتر کی طرف. جب مدینہ سے مکہ کی طرف آ رہے تھے, مکہ پہنچے اور جب یہ رستے سفر باندھا جا رہا تھا, مدینہ سے جدائی ہو رہی تھی. یہ 5 شعبان کی بات. شعبان کے بعد رمضان کا مہینہ آتا ہے, اس کے بعد شوال کا آتا ہے, پھر ذوالقعدہ کا آتا ہے, ذی الحجہ کا آتا ہے, اس کے بعد محرم کا آتا ہے. تو یہ شعبان سے شروع ہو گیا تھا. 5 شعبان سے مدینہ سے 5 شعبان سے رخصت ہوئے قافلہ کے ساتھ اپنے جانشاروں کے ساتھ چلے آئے